آج کل ایک حدیث کچھ دن پہلے پڑھی تھی تو روزانہ ہی میں اس کو تقریباً سناتا رہتا ہوں کہ وہ پورا دین اس میں آ گیا، پورا دین۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صرف 4 باتیں مجھ سے لے لیں، نہ 40 نہ 400۔ تبلیغ والے بھی چلا مانتے ہیں، حضرت 4 باتیں مجھ سے لے لو، پھر تمہارا کوئی نقصان نہیں، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ 4 باتیں مجھ سے لے لو تو دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے۔ تو وہ سب نے کان کھڑے کیے، 4 باتوں میں دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے تو بڑا سستا سودا ہے۔ یہ تو 5 بھی نہیں کہ میں 5 یوں کر کے یہ 4 صرف 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ ایک صدق و حدیث ہے، ایک ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، سچائی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دو کہ تم سچائی کے ساتھ ایسے مشہور ہو جاؤ کہ جب تمہارے زبان سے بات نکلے تو سننے والا کہے یہ بالکل صحیح، کہ دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنا سچ کو اپنے اندر اتار دو۔ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی طرح کا بھی کسی کو بھی دھوکہ نہ دینا، امانت دار بن کے زندگی گزارو۔ ان 2 باتوں کے لیے ایک حدیث اور سنا، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، بشر ہے، انسان ہے، 2 نہیں کرے گا، وہ میرا زمانہ ہو یا 2018۔ کیا یا رسول اللہ کا؟ ایک وہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ نماز نہیں چھوڑے گا، وہ روزہ نہیں چھوڑے گا، وہ داڑھی نہیں شیو کرائے گا، وہ ٹوپی نہیں پہنے گا، وہ یہ نہیں کہا۔ میں ایک وہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو میری 2 باتوں کی تائید کے لیے میں نے ایک حدیث آپ کو اور سنائی۔ یہ آپ کی لائف کا میک اپ کر دیں۔ اب لوگ کیمرے کے سامنے میک اپ ہوتا ہے تاکہ آپ خوبصورت نظر آئیں، اچھے نظر آئیں، لیکن لائف کا میک اپ کیسے کیا؟ یہ تو چہرے کا میک اپ ہے اور تو اتر جاتا ہے، لیکن لائف کا میک اپ کیا ہے؟ وہ یہ میرے نبی کی 4 باتیں، اس سے لائف خوبصورت ہو جائے گی، کوالٹی آف لائف آپ کی انکریز کر جائے گی، اور آپ اپنی زندگی کا مزہ لیں۔ جیسے کھانے کا مزہ ہوتا ہے بھوک میں، اور نیند کا مزہ ہوتا ہے تھکن میں، ایسے آپ زندگی کا مزہ لیں۔ تیسری چیز فرمائی حسن و خلیقہ، کہ اپنے اخلاق اچھے کریں، اپنے اخلاق اچھے کریں۔ اور سارے اخلاق کا میرے نبی نے ایک جملہ بنا فرمایا، جو برا کرو اس کے ساتھ اچھا کرو، ایک برا کرنے والے کے ساتھ اچھا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھائی کرنے والا وہ نہیں ہے جو اچھائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرے، اچھائی کرنے والا وہ ہے جو برے کے ساتھ اچھا کرے۔ اس کو برا نہیں ہو، واضح۔ تو تیسری چیز آپ نے فرمائی اپنے اخلاق اچھے کریں۔ اچھے اخلاق کا 90% اس زبان سے تعلق ہے۔ زبان کا بول پازیٹو ہے، زبان سے کسی کو دکھ دینا، گالی دینا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، الزام لگانا، 3 چیزیں۔ چوتھا فرمایا عفت فی طعمۃ، اپنی کمائی حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ ایک حرام ہوتا ہے شراب بیچتا ہے، یہ تو حلال ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک حرام ہوتا ہے کپڑا بیچتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، کم ناپتا ہے۔ تو اب یہ چیز حلال ہے، 2 وجہ سے حرام ہو، اس کو نکال دے تو حلال ہو جائے۔ تو عفت فی طعمۃ، اپنی کمائی کو حلال رکھنا۔
ایک اور حدیث یاد آ گیا، آپ نے فرمایا جو رزق حلال کماتا ہے اور کماتے کماتے صبح سے شام تک تھک جاتا ہے، اس دن کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جیسے نماز پڑھنے سے نہیں معاف ہوتا، نماز پڑھتے ہیں اللہ کہتا ہے گناہ معاف۔ میرا نبی کہتا ہے تو صبح سے شام حلال کمانے میں تھک کے گھر جا رہا ہے نا، آج کے دن کے سارا بیلنس برابر ہو گیا، معاف ہو گیا۔ یہ رزق حلال اتنی بڑی دولت ہے۔ اور پھر ایک صحابی کو آپ نے دیکھا ان کے ہاتھ بڑے ہارڈ تھے، آپ نے اس سے پوچھا تیرے ہاتھوں کو کیا ہے؟ میں مزدوری کرتا ہوں بچوں کے لیے، تو سخت ہو گئے۔ تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے سب کے سامنے بوسہ لیا تھا، ایسے بوسہ لیا۔ پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پہ دوزخ حرام ہو جاتا ہے، اس پہ جہنم کی آگ حرام۔ تو اب سب نوجوان ہو، یہ چار باتیں آپ لے لو، یہ میرے نبی کی ہیں۔ میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی میں روز اس کو سنا، جب مجھے بولنے کا موقع ملتا ہے میں اس کو دہراتا ہوں کہ یہ چار چیزیں پورے دین کو یوں سمیٹ کے کھڑی ہیں۔ یہ چار پلر ہیں جس پر ساری شریعت کھڑی ہے، سارا قرآن کھڑا ہے، ساری حدیث ہے۔ کہ بچوں سچائی کو اپنا زیور بنا، دیانت اور امانت کو اپنے گلے کا ہار بنا۔ آپ کو معلوم ہے میرے نبی کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہیں، صادق امین، صادق امین، معلوم ہے نا؟ ہمارے نبی کو آ جاتا تھا صادق امین، کہ یہ دو بیج ہیں جس میں پورا شریعت کا باغ چھپا ہوا ہے۔ تیسرا اپنے اخلاق اچھے کرنا، صبر کرنا سیکھ لو، معاف کرنا سیکھ لو، درگزر کرنا سیکھ لو۔ میں نے ایک جملہ بتایا، برے سے اچھا، برائی والے کے ساتھ اچھا سلوک۔ اور چوتھا رزق حلال۔ پھر اس کے ساتھ کوئی خطا بھی ہوگی تو دو بول بولو گے یا اللہ خطا ہو گئی، اللہ کہے گا جاؤ معاف کرو۔ تو میں نے آپ کو میں نے اللہ کے محبوب کی ایک حدیث میں ساری شریعت آپ کو